إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آج کے اس خطبہ جمعہ میں سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی سیرت، مناقب اور ان کے عہد خلافت میں ہونے والے اہم ایشوز کو صحیح احادیث سے ایڈریس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے
اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر بھی کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، سیدنا امیر معاویہ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو سفیان تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والدین کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 6409، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تو اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے ساتھ زیادہ گلتے ملتے نہیں تھے، گیپ رکھتے تھے، بے تکلف نہیں ہوتے تھے، زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جس کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتے، کیونکہ وہ عرب کے ایک جنگجو قبیلے کے سردار تھے، تو وہ اس بات کو بڑا محسوس کرتے کہ لوگ مجھ سے کھچے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثن آتنیہن، مجھے 3 چیزیں عطا کر دیں، یعنی میری 3 ریکویسٹ ہیں وہ آپ قبول کر لیں۔ نمبر 1، بنتی ام حبیبہ ازوجکہا، میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، ٹھیک ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ نمبر 2، معاویۃ کاتبہ، میرا بیٹا معاویہ پڑھا لکھا ہے، اس کو آپ اپنا کاتب بنا لیں، لکھنے پڑھنے کا کام اس کے سپرد کر دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ٹھیک ہے، یہ بھی میں قبول کرتا ہوں۔ نمبر 3، وَتُؤْمِرُنِي حَتَّىٰ أَقَاتِلَ الْكُفَّارَ، مجھے کسی دستے کا امیر مقرر کر دیں تاکہ میں کفار کے ساتھ جنگ کروں، اس طرح جس طرح کہ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ٹھیک ہے، تمہاری یہ تیسری بات بھی میں قبول کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 3 ریکویسٹ تھیں ان کو قبول فرما لیا، اور ان کا ریکویسٹ کرنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی ام المومنین بن جائیں گی، صحابہ اس وجہ سے میری اس طرف توجہ کریں گے، میرے ساتھ تعلق صحیح ہوگا، میرا بیٹا کاتب بن جائے گا، وہی لکھے گا، اس وجہ سے پھر عزت ہوگی، پھر میں کفار کے مقابلے میں جس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں لڑائی کرتا تھا ادھر مقابلہ کروں گا، کیونکہ مجھے جنگوں کا بڑا تجربہ ہے، تو مسلمانوں کی ہمدردی میرے ساتھ ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول فرما دی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 6628، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یعنی اس وقت سیدنا عبداللہ بن عباس کی عمر 8-9 سال تھی، بچے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں آپ کو دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا، بچے تھے، کھیل رہے تھے کہ مبادہ کوئی کام ہی نہ کہیں، چلو میں کھیل رہا ہوں، تو دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ میرے پیچھے آئے اور میری کمر پر تھپکی دی اور کہا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں گیا، دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، میں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ اپنا کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا جاؤ کھانا کھا لیا ہوگا، جاؤ بلا لاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں گیا، دوبارہ دیکھا کہ کھانا پڑا ہوا ہے، کھا رہے ہیں، میں نے آ کے اطلاع دی، آپ خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر بھیجا، میں تیسری دفعہ بھی گیا تو دیکھا کہ وہ کھانا ہی کھا رہے ہیں، ان کے آگے کھانا پڑا ہوا ہے۔ میں نے آ کے تیسری دفعہ اطلاع دی کہ اللہ کے رسول وہ بھی تک کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں 6628۔ اب اصحاب الرسول سے بغض رکھنے والے چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑتے ہیں، وہ اس حدیث کو بہت اچھالتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو بد دعا دی کہ اس کا پیٹ نہ بھرے، حالانکہ یہ بد دعا نہیں ہے، یہ عربوں کا تقیہ کلام ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا حدیث میں کہ جب کوئی صحابی کوئی بڑی انہونی سی بات کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو، ارغم اللہ انف، تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھے ڈھونڈے، تیری ماں تجھے گم پائے، فقلتا امک، تیری ماں برباد ہو۔ تو یہ عربوں کے تقیہ کلام تھے کہ تیرا پیٹ نہ بھرے، یہ بد دعا نہیں تھی۔ اگر یہ بد دعا ہوتی تو کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کسی کو دی ہو اور اس پر بد دعا کا اثر نہ ہو۔ یہ بد دعا تھی ہی نہیں، یہ تو عربوں کا ایک تقیہ کلام تھا۔ لیکن کفار اور صحابہ کے جو دشمن ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالتے ہیں۔ اسی کنٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی 5 حدیثیں اوپر تلے ہیں 6624 سے لے کے 6628 تک، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقولو، آپ نے فرمایا انما انا بشر، بے شک میں ایک انسان ہوں، وانی اشترطت علی ربی، اور میں نے اپنے رب سے یہ عہد لیا ہوا ہے، ای عبد من المسلمین، کہ کوئی بھی مسلمان بندے کو، کوئی ایسا بندہ جو مسلمان ہو، سببتہ او شتمتہ، اگر میں اس کو کوئی برا کہوں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو بھی نہیں کہتے، لیکن اگر میری زبان سے کسی مسلمان کے لیے کوئی ایسے الفاظ بد دعا نکل جائیں، ان یکون ذالک لہ، اور وہ اس کا قابل نہ ہو، یعنی اس کو یہ حقدار نہ ہو، زکاتم واجرا، اس کے لیے یہ پاکیزگی اور اجر کا سبب بن جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو نکل ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر بھی میں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میری زبان سے کوئی ایسا بات نکل جائے اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس کے لیے اجر بن جائے۔ ان 5 حدیثوں سے بات کیا ثابت ہوئی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ کے پاس بھیجا تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کھانا پڑا ہوا ہے تو انہوں نے کھانا دیکھ کر آ گیا۔ حدیث کے الفاظ سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو کہا نہیں ہے، اگر کہا ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا چھوڑ کے آ جاتے۔ انہوں نے دیکھا کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسری دفعہ بھی کہ اگر ان کو اطلاع دی ہوتی تو آبویسلی وہ کھانا چھوڑ کے فوراً پہنچ جاتے، وہ کھانا دیکھ کر آ گئے۔ اور اس سے یہ بھی
بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، اسی لیے خاص کاموں کے لیے ان کو بلایا، کہا تو ممکن ہے کوئی وحی لکھانی ہو، اسی لیے 3 دفعہ بھیجا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ کسی صحابی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ بحری جنگ، نیول وار کا آغاز جو ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا لشکر جو بحری جہاز کے لیے روانہ ہوا، اس کے سپہ سالار امیر معاویہ تھے، پہلے لشکر کے۔ اور جو اس کے بعد بھی کئی لشکر گئے، ان میں بعد میں ایک ایسا لشکر بھی تھا جو قسطنطنیہ کی طرف گیا، اس کا سپہ سالار امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں اوپر نیچے 6 حدیث ہیں، 2788، 2789، 2799، 2800، 2894 اور 2895، 6 حدیثیں بخاری میں اوپر تلے۔ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 4934، اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 3171، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے 4839۔ ٹوٹل 9 حدیث ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر کیلولہ کر رہے تھے۔ آپ اکثر ام حرام کے گھر کیلولہ فرماتے ہیں۔ یہ ام حرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ تھی، اور سیدنا انس بن مالک کی بھی خالہ ہی تھی، اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا، آپ نے کھانا کھایا اور کیلولہ فرمانے لگے، لیٹ گئے۔ جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ سمندر کے ذریعے کسی غزوہ جہاد پر جا رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں، سمندر کا پانی سبز ہے اور وہ اس پانی کے اوپر تیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ منظر بہت خوشنما محسوس ہوا، میں بہت یہ منظر دیکھ کر خوش ہوا، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں، اور یہ میری امت کا پہلا بحری لشکر ہوگا جو جنتی ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کریں، جعلنی منہم، مجھے اس لشکر میں شامل کر لے۔ فدعا لہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام کے لیے دعا کی۔ ام حرام کہتی ہیں کہ دعا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو دوبارہ مسکرا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اب سویا تھا تو مجھے پھر وہی منظر دکھایا گیا، لیکن یہ لشکر پہلے لشکر سے بہت بڑا تھا، اور یہ بھی سمندر کے اوپر سفر کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی سلطنت کے بادشاہ ہیں، اور یہ مجاہدین بھی جنتی ہیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اس لشکر کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اس لشکر میں بھی شامل کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ انت من الاولین، تم پہلے لشکر میں شامل ہو چکی ہو، اس لشکر میں تم شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں یہ وحی ہوتے ہیں۔
چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلا نیول اسکواڈ جو تھا وہ جہاد کے لیے کیسرے روم قبرص کی طرف روانہ ہوا، اور اس لشکر کے سپہ سالار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لشکر میں ام حرام بھی شامل تھی، وہ اپنے خاوند اپنے شوہر سیدنا عبادہ بن ثابت کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اور اس لشکر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاختہ بنت کرتبہ رحمہ اللہ بھی شامل تھی۔ جب یہ لشکر جہاد سے واپس آیا تو شام کے ساحل پر جب یہ اترا تو سواری کے لیے ام حرام کو خچر پیش کیا گیا۔ آپ سواری کے اوپر بیٹھی، لیکن خچر بدک گیا اور آپ سواری سے نیچے گر پڑی اور پھر زخمی ہو گئی، اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت من الاولین، تم پہلے لشکر میں ہو، دوسرے لشکر میں تم شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ غیب کی بات تھی۔ آپ نے جو خواب میں دوسرا بحری لشکر دیکھا وہ امیر معاویہ کے عہد خلافت میں قسطنطنیہ پر حملہ کے لیے روانہ کیا گیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا یزید تھا۔ اس لشکر میں صحابہ اکرام بھی شامل تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی اسلامی لشکر میں جو زید کی کمانڈ میں روانہ ہوا تھا، جہاد میں ہی یہ صحابی رسول ابو ایوب انصاری شہید ہوئے۔ اس حدیث سے 5 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے غیب کی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 20-25 سال کے بعد رونما ہونی تھی، وہ غیب کے ذریعے پہلے ہی بتا دی، وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دی، اور پھر یہ 15 سے 18 سال 20 سال کے عرصے میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور دوسرا، سمندر کے ذریعے جہاد کرنے والے شہید کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2493 2493 کہ سمندر کے ذریعے جو جہاد ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ سیدنا امیر معاویہ اور ان کے لشکر میں شامل تمام مجاہدین جنتی ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اس چوتھی بات اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیدنا امیر معاویہ اور ان کے لشکر میں شامل تمام مجاہدین کو بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں جیسی شان و شوکت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر فخر کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اور 5ویں بات جو اس میں ثابت ہوئی کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ ان 10 احادیث کو سن کر اور پڑھ کر اب بھی اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، ان کو معاذ اللہ منافق کہے، یا یہ کہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، اس کے بعد وہ منافق ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ کیپنگ ان ویو، یہاں تو اس وقت بحری جنگ کی حدیث جو تھی جو سنن ابو داؤد میں 2493 کے بحری
مجاہدین کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا پتہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بیت المال میں فنڈز نہ ہو۔ اور تیسری بات جو روایتوں میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجاہدین کو سمندری لہروں کے حوالے کرنا خطرہ ہے۔ ابویسلی ان کے پاس حدیث نہیں پہنچے، مگر جب یہی ریکویسٹ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی کے عہد خلافت میں دوبارہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح 2000 سے زیادہ کشتیوں کا بحری بیڑا جو ہے نیول اسکواڈ تیار کیا گیا۔ سیدنا امیر معاویہ کے مناقب اور فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث صحیح سند کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 3842 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے اس طرح دعا کی، اللہم جل، اے اللہ بنا دے امیر معاویہ کو ہادین ہادی، مہدین ہدایت یافتہ، واحد ہی اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 2924 کہ سمندر کے ذریعے جہاد کرنے والا لشکر جنتی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے اور سلسلہ حدیث میں 3227، اور اس کے راوی ہیں ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے اس طرح دعا کی، اللہم، اے اللہ، علم معاویۃ الکتاب، معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، والحساب، اور حساب کا علم عطا کر دے، واقع العذاب، اور اس کو جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کریں اور وہ دعا نہ قبول ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2604 کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ جو ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف کینہ اور بغض رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کاتب وحی نہیں تھے، منشی تھے۔ بھائی کاتب وحی یا منشی میں کیا فرق ہے؟ یہ پنجابی میں یا گاؤں کے لوگ منشی کہتے ہیں، وہ پٹواری کو بھی منشی کہتے ہیں، لکھنا والے کو کاتب وحی عربی کا لفظ ہے، لیکن چونکہ کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح اظہار ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3765، امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام قریب کو کسی کام کے سلسلے میں شام بھیجا، انہوں نے شام میں اپنا کام کیا، تو وہاں وہ عشاء کی نماز انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی۔ دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ایک وتر پڑھا اور چلے گئے۔ اب قریب جو تھے رحمہم اللہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک رکعت انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، پہلے نہیں سنا ہوگا، واپس آئے اور امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں نے وہاں نماز پڑھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکعت وتر پڑھی اور چلے گئے۔ صحیح بخاری 3765۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا انہو صحب الرسول، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، وَإِنَّهُ فَقِيهٌ، اور وہ فقیہ ہیں، دین کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی حدیث کو آج کل کا ایک بدبخت انجینئر محمد علی ہے، مرزا ہے، کہتا ہے میں بھی ایک وتر پڑھتا تھا، بڑا عرصہ میں ایک وتر پڑھتا تھا، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بخاری 3765 میں اس حدیث کے راوی امیر معاویہ ہیں تو میں نے ایک وتر پڑھنا چھوڑ دیا، اب میں 3 پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا بغض، اتنا کینہ،
کہتا ہے میں ایک پڑھتا تھا، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ امیر معاویہ ہیں تو میں نے ایک وتر، اگرچہ صحیح ہے پڑھنا لیکن میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں اب 3 پڑھتا ہوں۔ یہ حال ہے لوگوں کا، بغض کا۔ ہر صحابی کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر صحابی جو ہے، جو بھی ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن درجات میں فرق ہے۔ ہر صحابی کا درجہ برابر نہیں ہے۔ یہ بات متفق ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، اس کے بعد اہل البیت ہے، اس کے بعد سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہے۔ اس کے بعد 10 مبشرہ صحابہ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس کے بعد بدر کے صحابی ہیں 313، اس کے بعد بیت الرضوان کے 1400 صحابہ ہیں، اس کے بعد جنگ احد، احزاب، جنگ خیبر، تبوک، ان کے مجاہدین، اور اسی درجہ بدرجہ ہر صحابی کی ایک اپنی شان اور اپنا درجہ ہے۔ درجے میں سارے صحابی برابر نہیں ہیں، لیکن سارے صحابی جنتی ہیں، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، لیکن درجہ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور سیدنا امیر معاویہ کا درجہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ 10 مبشرہ میں شامل ہے، وہ اہل البیت میں شامل ہے، اور امیر معاویہ جو ہیں وہ صحابی ہیں، انہوں نے بعد میں ایمان لایا۔ لہذا کمپیریزن کرنا ایک صحابی کا دوسرے صحابی کے ساتھ یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اسی طرح کسی نبی کو، کسی رسول کو کسی دوسرے رسول کے ساتھ کمپیریزن کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3413 اور مسلم ہے 2374۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کسی نبی کو کسی دوسرے نبی کے ساتھ یا مجھے کسی نبی کے ساتھ کمپیئر ہرگز نہ کرو۔ یعنی انبیاء کو بھی آپس میں کمپیریزن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر نبی کا اپنا رتبہ ہے، اپنا سٹیٹس ہے، اسی طرح ہر صحابی کا اپنا رتبہ ہے، اپنا سٹیٹس ہے۔ متعدد احادیث میں سیدنا امیر معاویہ کی عظمت اور مناقب بیان ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ احادیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان ہوئے ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں سیدنا امیر معاویہ سے متعلق من گھڑت روایات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ حدیث کی کتابیں مرتب کرتے ہوئے محدثین نے بڑی تحقیق کی، بڑی تحقیق کے بعد، جرح تعدیل کے بعد، مختلف فلٹرز لگا کر حدیث کو چیک کرنے کے بعد اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ اسماء و رجال راوی کے متعلق کہ وہ ثقہ راوی ہے کہ نہیں، ڈفرنٹ فلٹرز لگانے کے بعد اس حدیث کو حدیث کی کتابوں میں محدثین نے نقل کیا، اور پھر اس کے ساتھ کیٹیگری بھی لکھ دی کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے، یہ حدیث مقبول ہے یا غیر مقبول ہے، یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے، اس کی کیٹیگری بھی ساتھ لکھ دی۔ لیکن تاریخ لکھنے والے مورخین نے اس طرح نہیں کیا، انہوں نے جو سنا، جو پڑھا، جو ذہن میں آیا، جو بنی بات لکھ دی، اور تاریخ کی کتابیں 200 سال بعد لکھی گئی، اگرچہ حدیثیں بھی بعد، لیکن فلٹر کرنے کے بعد حدیثیں جو ہیں ان کی کیٹیگرائی ہوئی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں جو آیا لکھ دیا۔ اور یہ کتابیں بنو امیہ کے دور کے بعد میں لکھی گئی، 92 سال بنو امیہ کا دور تھا۔ 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے،
13 ہجری میں 2 سال سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا. 23 ہجری تک 10 سالہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. 35 ہجری تک 12 سالہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. اور 40 ہجری تک 5 سالہ سیدنا علی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور خلافت تھا. اس طرح یہ 30 سالہ دور خلافت جس کو خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں. اس کے بعد بنی امیہ کا دور شروع ہوا. 60 ہجری تک 20 سالہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا. 64 ہجری 4 سال ان کے بیٹے یزید کا دور تھا. 65 ہجری 1 سالہ مروان کا دور تھا. اور پھر 86 ہجری تک 22 سال مروان کا بیٹا عبد الملک تھا، اس کا دور خلافت تھا. اسی دور خلافت میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. 96 ہجری تک 10 سالہ دور جو تھا یہ عبد الملک کے دوسرا بیٹا جو ولید تھا اس کا تھا. اور اسی دور میں 98 ہجری میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہم اللہ پیدا ہوئے. 99 ہجری 3 سالہ دور عبد الملک کے تیسرے بیٹے کا تھا. اور 1 ہجری تک 1 سالہ دور عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کا تھا. اور 105 ہجری تک 4 سالہ دور عبد الملک کے تیسرا بیٹا جو یزید ثانی تھا اس کا تھا. اور 125 ہجری تک 20 سالہ دور عبد الملک کے چوتھے بیٹے کا تھا جس کا نام خشام تھا. اور اسی دور میں آخری صحابی سیدنا ابو طفیل عامر بن وائل 110 ہجری میں اس دنیا سے، یعنی آخری صحابی جو تھے وہ اس دور میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور 132 ہجری 6 سالہ دور جو ہے وہ عبد الملک کے پوتے کا تھا. تو 132 ہجری تک بنو امیہ کا دور تھا. 92 سال 30 سال خلافت راشدہ. اور 132 ہجری میں بنو عباس نے کوپ کیا اور بنو امیہ کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا. اب جو تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کرے گا وہ اچھائیاں تھوڑی بیان کرے گا، وہ تو برائیاں ہی لکھے گا. آج کے دور میں بھی جب حکومت کوئی دوسرا لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پہلی حکومت جناب خراب کر گئی، وہی لوٹ کے لے گئی، وہی خزانہ خالی کر گئی، وہی سب کچھ کر گئی. کبھی بھی نہیں کہے گا کہ وہ اس نے اچھا کام کیا. تو جب بنو عباس کا دور آیا تو انہوں نے بھی یہی کیا. اور ان کا دور 132 سے لے کے 655 تک 523 سالہ بنو عباس کا دور تھا. اور 621 سے لے کے 1342 تک اس سلطنت عثمانیہ کا 700 سالہ دور ہے. اور پھر سلطنت عثمانیہ سے لے کے آج تک آل سعود کا دور ہے، تقریباً 96 ایئر. تو جب ایک حکومت کسی دوسرے حکومت کا تختہ الٹ کر آتی ہے تو وہ اس کی اچھائیاں نہیں لکھتی، ہمیشہ برائیاں ہی لکھیں. چنانچہ جو بھی بنو امیہ کی خامیاں تھیں وہ بنو عباس نے کتابوں کی کتابیں بھر دی. تو وہ ممبروں سے گالیاں دیتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. تاریخ لکھنے والے مورخین نے بغیر تحقیق خود ساختہ واقعات کو رنگ میری نمک مرچ لگا کر ان واقعات کو ایز اے ہسٹوریکل فیکٹس کے طور پر تعلیم یافتہ طبقے میں انٹروڈیوس کرایا. آج ماسٹر لیول پر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، یہ ساری کتابیں تاریخ کی جو ہیں یہ ایم اے لیول کے سلیبس تک میں پڑھائی جاتی ہیں. اور اصحاب الرسول کا اس طرح انٹروڈکشن کرایا گیا ہے کہ عام پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، جدید جو تعلیم یافتہ ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ پوائزن ہو گیا ہے. وہ انہی فرضی واقعات کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ ہے
اور خلافت راشدہ کو نام نہاد ملوکیت نے چینج کر دیا، اور اس کی ذمہ داری بھی اس وقت کے اصحاب رسول پر ہے، امیر معاویہ پر ہے، ان کے ساتھی مغیرہ بن شعبہ پر ہیں، عمر بن عاص پر ہیں، اور پھر ان لوگوں نے اکابر صحابہ کے متعلق زبان درازی کی، انہیں معاذ اللہ منافق، مرتد، دنیا دار تک کا خطاب دیا۔ یہ باتیں لکھنے سے نقصان کیا ہوا کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے مقصد میں ناکام رہے، اور نعوذ باللہ اپنے پیچھے منافق لوگوں کو چھوڑ گئے۔ یہ بدبخت انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تلوار نکال کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کے امیر معاویہ کا مقابلہ کرتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ کے بندے، وہ تو منافقین تھے جو یہ ساری شرارتیں کر رہے تھے، لیکن اتنا ذہن لوگوں کا آلودہ کر دیا گیا ہے کہ اصحابہ کے متعلق لوگ گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، اور دین کو سمجھنے اور صحابہ کی عزت کرنے والا بنائے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔